ستم کا آشنا تھا وہ، سبھی کے دل دکھا گیا کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی چلا گیا۔ ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھور میں آ گئی، ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھور میں آ گئی۔ وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں، کبھی کبھی تو یوں ہوا ہے اس ریاض دہر میں کہ ایک پھول گلستاں کی آبرو بچا گیا، کہ ایک پھول گلستاں کی آبرو بچا گیا۔ وہ نام اور عمل کا تھا شجی کہاں چلا گیا، وہ نام اور عمل کا تھا شجی کہاں چلا گیا۔ ستم کا آشنا تھا وہ، سبھی کے دل دکھا گیا۔ شریک بز میں دل بھی ہے، چراغ بھی ہے، پھول بھی، شریک بز میں دل بھی ہے، چراغ بھی ہے، پھول بھی، مگر جو جانے انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا، مگر جو جانے انجمن تھا وہ کہاں چلا گیا۔ وہ ایک شجی جو گیا تو کئی جواں جگا گیا، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا۔ ستم کا آشنا تھا وہ، سبھی کے دل دکھا گیا،
کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی چلا گیا۔ السلام علیکم جی، سیدہ رضوانہ بطول اپنے لیکچر کے ساتھ حاضر۔ یہ ہم سبق پڑھ رہے تھے ایک سمندر دریا کے اندر۔ بہت وسیع معنوں میں ہے یہ عنوان، اور بہت خوبصورت کہانی ہے ایک استاد کی جس نے دلیری و شجاعت کا ایک اہم نمونہ اور مثال پیش کی۔ جی، نصر اللہ شجی، ایک ایسا استاد جس نے صرف بچوں کو تعلیم و تربیت ہی نہیں دی بلکہ اگر ضرورت پڑی تو اس کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اس حوالے سے آپ نے ویڈیوز ملاحظہ فرمائی ہوں گی جس میں استاد کی اہمیت سے آگاہ کیا گیا تھا اور نصر اللہ شجی کے بارے میں تعارف پیش کیا گیا تھا کہ وہ ہمہ جہت شخصیت تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سرگرمیاں، اس میں مختصر سوالات کے جوابات ہیں جو آج ہم کریں گے، اور کچھ مشقی سوالات جو ہیں ہم نے پہلے کر لیے تھے اور کچھ آج ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری مشق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ نصر اللہ شجی جس تعلیمی ادارے کے صدر مدرسہ تھے اس کی اچھی روایت کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا۔ اس کا جواب ہے کہ اس تعلیمی ادارے کی اچھی روایت یہ ہے کہ ہر سال موسم گرما کی تعطیلات میں 10ویں جماعت کے طلباء اپنے استاد کے ہمراہ یا اپنے اساتذہ کے ہمراہ پورے پاکستان کی سیر کو جاتے تھے۔ کیا تھا کہ وہ پورے پاکستان کی سیر کو جاتے تھے۔ دوسرا سوال، نصر اللہ شجی کے مطابق تعلیمی سیر کے 3 اہم مقاصد کیا تھے اور اس سیر کے ذریعے وہ کس طرح حاصل ہو سکتے تھے، کہ جو مقاصد ان کے تھے وہ کس طرح حاصل ہو سکتے تھے؟ تو اس میں دیکھیں کہ ان کے مطابق سیر کے 3 مقاصد تھے۔ کیا تھے؟ سیر کے 3 مقاصد تھے، ایک تفریح، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تفریح، تعلیم اور تربیت۔ اس سیر کے ذریعے وطن عزیز کے حسین مقامات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہے کہ سیر کے ذریعے سے وطن عزیز کے حسین مقامات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے اور مختلف علاقوں اور ان کی چیزوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں، اور طلباء کو اخلاقی تربیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ جی، آج بھی میں آپ کو نصر اللہ شجی کے حوالے سے ایک ویڈیو سینڈ کروں گی، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اس میں سے ان کی شخصیت کے اہم پہلوؤں پر غور بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ استاد کے جو ہے اہمیت کے حوالے سے اور عظمت کے حوالے سے بھی ایک کوٹ آپ کو شیئر کروں گی۔ کال جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ نصر اللہ شجی کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ میں اس کے بعد بتاؤں گی آپ کو۔ اس سچی کہانی کے مطالعے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ تحریر کیجیے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد نیکی کرنا ہوتا ہے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اسے چاہیے کہ جہاں اسے موقع ملے وہ نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کیوں نہ ہم اپنی جان کسی کی خاطر قربان کر دیں، یہی عظیم موت ہے، اور ہر لمحہ ہمیں جو ہے دوسروں کی بھلائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اور استاد قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ضرورت پڑے تو وہ اپنے شاگردوں کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں، اگر پوری زندگی تو وہ اپنے طلباء و طالبات کو بنانے میں لگا ہی دیتے ہیں، لیکن اگر جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے تو وہ اس سے بھی گریزہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی قدر اور عزت کرنی چاہیے، اور استاد انمول رشتہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی استاد کے احترام اور اس کی عظمت کی اہمیت جو ہے اس کے حوالہ جات بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ نصر اللہ شجی کا تعارف 4 سطور میں لکھیے۔ جی، شجی بھائی بہت نیک مخلص انسان تھے۔ کیا تھے؟ نیک اور مخلص انسان تھے۔ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے، وہ حساس تھے،
نرم خو تھے، بہادر انسان تھے، ہر وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی کہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ بھی تھا، پس منظر تھا، عوامی فلاح کے لیے بھی وہ کام کرتے تھے، اور خصوصاً مزدور طبقہ اور غریب عوام کی بھی مدد کرتے، اور اپنے طلباء کی ہر سطح پر مدد کرتے جہاں بھی ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہ خوش قامت، دلیر اور خوبصورت، خوش لہن انسان تھے، یعنی کہ ان کے بات کرنے کا انداز، تقریر کرنے کا انداز، خطاب کرنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ جی اب اس میں جو ہے تفصیلی سوال تھا، نصر اللہ شاہ جی کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ پوری کہانی اسی واقعے پر مشتمل ہے، لیکن ہم اس کو مختصراً اگر لکھیں گے تو آپ دیکھیں کیا لکھیں گے آپ اس میں کہ نصر اللہ شاہ جی تعلیمی سیر کے لیے گئے تو ان میں ایک طالب علم محمد سفیان جو کہ حافظ قرآن بھی تھا، اس نے 2 جون 2014 کو بالا کوٹ میں دریائے کنہار میں ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تصویر بنانے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ انسان کے ذہن میں دریا کا ایک تصور بھی آتا ہے اس کہانی کو پڑھ کر، تو میں آپ کے اس کے تصور کی وضاحت کے لیے ایک بہت مختصر سی ویڈیو دریائے کنہار کی جو ہے اس سوال کے بعد جو ہے وہ ایڈ کروں گی، اس سوال کے جواب کے بعد، وہ بھی آپ نے غور سے دیکھنی ہے۔ اور وہ دریا میں جا گرا، دریا کی لہریں بہت تیز تھیں، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پانی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ جسم میں جان نہیں ہوتی کہ وہ اس زوردار لہروں کا مقابلہ کر سکے، اور نہ کسی کو تیراکی بھی آتی تھی جو اس گروپ میں لوگ شامل تھے۔ اچانک اس حادثے سے سب گھبرا گئے اور نصر اللہ شاہ جی جیسے دلیر استاد سے رہا نہ گیا، انہوں نے سفیان کی جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ان تلاطم خیز لہروں کے حوالے کر دیا جس کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ اسے بچانے کی کوشش کرتے رہے، مگر وہ خود ان تیز لہروں کا مقابلہ نہ کر سکے اور سفیان کی جان بچاتے ہوئے خود جان کی بازی ہار گئے۔ ان کی یہ دلیری، ان کی یہ شجاعت، ان کی یہ بہادری استاد کی عظمت کا عظیم ثبوت ہے۔ ان کی اس خدمت پر انہیں بعد از شہادت تغمہ جرأت سے نوازا گیا۔ جی آپ کو ان کی اس قربانی کی قدر کرنی چاہیے، آج بھی استاد کی اس قربانی کی جو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے کی۔ سوال مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہدیہ جاں پیش کرنا، سب سے پہلے ہدیہ جاں پیش کرنا۔ کشمیر کے مجاہدین نے آزادی کے لیے ہدیہ جاں پیش کیا۔ یہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر جملے بھیج رہی ہوں، آپ اس کے علاوہ بھی جملے بنانا چاہیں اور ان سوال جوابات کے علاوہ بھی اپنے الفاظ میں سوال جواب لکھنا چاہیں تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ 4 چاند لگانا، تقریب میں مہمان خصوصی کی تشریف آوری سے 4 چاند لگ گئے۔ کس کو؟ ظاہر تقریب کو۔ مربی، خاندان کے بزرگ اور والدین بچوں کے مربی ہوتے ہیں۔ ابدی زندگی، دنیا کی زندگی عارضی ہے، ابدی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ عکس،
اولاد میں اپنے والدین کا عکس نظر آتا ہے. کیا ہے؟ اولاد میں اپنے والدین کا عکس نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 ہم نے پہلے کیا ہوا تھا. سوال نمبر 8 جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے. سوال نمبر 8 میں ہے کہ دی گئی ضرب الامثال میں سے 5 کو استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر اور مربوط عبارت لکھیے. کیا کرنا ہے؟ ایک مختصر اور ایک مربوط عبارت لکھنی ہے. یہ میں آپ کو سوال جواب کی جو فائل بھیجتی ہوں اس میں یہ لکھ کر بھیجوں گی. فہد ایک درزی ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام سے عام گٹلیوں کے دام حاصل کرے. یہ پہلی ضرب المثل ہے جو استعمال ہوئی. اس کے دام آسمانوں کو چھوتے ہیں. دام آسمانوں کو چھونا دوسری ضرب المثل ہے. اور جب کوئی اس کو دام کم کرنے کا کہتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اس میں تیسری ضرب المثل یہ ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. وہ اپنے ملازموں پر بہت سختی کرتا ہے اور کام کا بہت بوجھ ڈالتا ہے. اس کے لیے بڑے کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے. ضرب المثل نمبر 4 ہے خدا گنجے کو ناخن نہ دے. اب وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا ہے تو اسے اندازہ ہوا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ضرب المثل ہے. اس میں ٹوٹل 6 ضرب المثل دی گئی ہیں جس میں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل اور بندر کیا جانے ادرک کا سواد، دھوبی کا کتا نہ گھر کا یا نہ گھاٹ کا. لیکن اس میں سے ہم نے 5 کو استعمال کیا ہے یا ہم نے اس میں جو ہے 5 ضرب المثال استعمال کی ہیں اور اس کو مکمل کیا ہے. یہ آپ نے تحریر کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ آپ سوال نمبر 8 میں سے کوئی اور ضرب المثل جو ہے استعمال کر کے جملے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. جی، سکندر اعظم کی جو ہے سکندر اعظم کا جو ہے قول ہے، واقعہ ہے، وہ آپ کے جو ہے اس میں پیش کیا جائے گا اور آپ نے اس کو بھی غور سے سننا ہے. اور یہ نہیں ہوتا کہ سننا ہے اور اس کا اثر بھی آپ نے لینا ہے. سوال نمبر 9 ہے انشاء پردازی، یعنی گرامر کا سوال ہے کہ میرے پسندیدہ استاد کے موضوع پر آپ نے مضمون تحریر کرنا ہے. کیا ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کیا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے میرے پسندیدہ استاد کے عنوان پر موضوع پر مضمون تحریر کرنا ہے. سب سے پہلے آپ یہ بیان کریں گے کہ استاد ہے کیا، شاگرد کیا ہے. قرآن پاک کا حوالہ دیں گے، احادیث کا حوالہ دیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا تعلیم و تربیت کا حوالہ دیں گے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا حوالہ دے سکتے ہیں، اور اسلامی تاریخی واقعات سے بھی واقعات جو ہیں وہ استاد اور شاگرد کے لے سکتے ہیں. اور استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہے اور جو اہمیت ہے اس کے بعد میں پیش آنے والے بھی واقعات آپ لے سکتے ہیں. قائد اعظم کے لے سکتے ہیں، علامہ اقبال کے لے سکتے ہیں، سردار عبدالرب نشتر کے لے سکتے ہیں، اور آج کے دور میں جو اہم شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ استاد کے کردار سے لکھ سکتے ہیں کہ ہم علم سے کس حد تک مستفید ہو سکتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ جو علم ہے ہم آگے لوگوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں. اور استاد کی قدر، رتبہ اور اہمیت جو ہے وہ آپ کو ہر تقریر، ہر بات سے جو ہے وہ ثابت ہے، اسلام کے حوالے سے بھی ہے. اور جو آپ دیکھیں اگر غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ بھی استاد کی کتنی عزت کرتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق احمد جو دانشور ہیں انہوں نے ایک دفعہ اپنی زندگی کا واقعہ سنایا تھا کہ میرا چالان ہو گیا اور میں کورٹ میں جاتا نہیں تھا اور مجھے جو ہے کافی دفعہ جو ہے خط لکھ کر بلایا گیا، اور کہتے ہیں جو آخری دفعہ بلایا گیا تو میں اس میں گیا تو تمام جو ہے عدالت میں لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اناؤنس کیا گیا کہ ٹیچر ان دا کورٹ، کہ استاد جو ہے وہ عدالت میں ہے، اور وہ استاد کے احترام میں کھڑے ہو گئے.
آج بھی یہی حالات ہے کہ ہم جہاں بھی ملتے ہیں اپنے اساتذہ کرام کو اسی طرح خوشی سے ملتے ہیں، اور جو چیز آج بھی دل پر اثر کرتی ہے وہ استاد اور والدین کی باتیں ہیں، اور جہاں بھی استاد نظر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ اتنے عرصے بعد دیکھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ہماری کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے۔ اور آج بھی طلباء و طالبات جو ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل ہیں، جب بھی وہ ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے ہمیں علم دیا اور ہماری تربیت کی، اور آج ہم بھی ان بچوں پر بہت فخر کرتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا اور آگے چل کر وہ اس ملک کے بہترین شہری بنے جو ملک اور قوم کے مفاد میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔ استاد کا رتبہ۔ ایک دفعہ سکندر اعظم اپنے استاد ارسطو کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک ندی کو پار کرنا تھا۔ ارسطو نے کہا پہلے میں پار کروں گا کیونکہ میں استاد ہوں، مگر سکندر نے کہا ندی پہلے میں پار کروں گا کیونکہ یہ خطرناک لگ رہی ہے۔ خیر سکندر بازد ہو گیا اور ندی پار کرنے کی اجازت ارسطو نے اسے دے دی۔ جب سکندر ندی پار کر کے دوسری طرف چلا گیا تب سکندر نے کہا استاد محترم اس طرف سے آ جائیں، یہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب ارسطو نے ندی پار کر لی اور دوسری طرف گئے تب سکندر سے کہا سکندر تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم نے ضد کر کے پہلے ندی پار کی ہے اور میری بات کا مان نہیں رکھا؟ تو سکندر اعظم نے کہا نہیں استاد محترم، ایسی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ کا کہا نہ ماننے کی۔ تب سکندر اعظم نے اپنے استاد کی شان میں وہ الفاظ کہے کاش کہ آج کا شاگرد اسے سمجھ پائے۔ سکندر نے کہا کہ اگر سکندر رہے گا اس دنیا میں تو ایک بھی ارسطو تیار نہیں ہوگا، اور اگر ارسطو رہا اس دنیا میں تو ہزاروں سکندر تیار ہوں گے۔